Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. Today we are going to continue this lesson Pangong. So we know that we were reading the conversation between the students, namely Hur, Fatima, Nadeem, and Hur's father. So let's continue our today's part of this lesson. Nadeem, why does its water come from? नदीम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हूर्स के फादर को एक क्वेश्चन करता है. सो वाई डज इट्स वाटर कम फ्रॉम, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो वाई डज इट्स वाटर कम फ्रॉम WH टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पर इस क्वेश्चन के आखिर में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है. सो हमें इससे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन किया गया है हूर्स फादर को कि पेंगोंग लेक का जो वाटर है वो कहाँ से आता है. हूर्स फादर, हूर का जो फादर है वो नदीम को इस सवाल का जवाब देता है और कहता है क्या, यू नो पार्ट ऑफ पेंगोंग इज़ इन चाइना, दैट्स वाई सिविलियन आर अलाउड टू गो only 7 किलोमीटर्स फ्रॉम लेक्स हेड इन लद्दाख. कि आपको पता है कि पेंगोंग लेक जो है इसका आधा हिस्सा जो है वो चाइना में आता है, तो सिर्फ 7 किलोमीटर्स जो है इस लेक का हिस्सा हिंदुस्तान में आता है या लद्दाख में आता है. तो सिविलियन जो भी वहाँ पेंगोंग लेक को जाने के लिए देखने के लिए जाते हैं वो सिर्फ 7 किलोमीटर पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द अपनी मूवमेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द इंडियन साइड द लेक इज़ फेड बाई 2 स्ट्रीम्स. इंडियन साइड से, हिंदुस्तान के साइड से इसमें दो नदियों का बहाव होता है, यानी कि 2 नदियाँ इस पेंगोंग लेक की तरफ जाती है. अबो द लेक इज़ ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज कॉल्ड पेंगोंग रेंज. और इस पेंगोंग लेक के ऊपर एक माउंटेन रेंज है, एक चेन ऑफ माउंटेन्स है, यानी माउंटेन्स की चेन वहाँ पर पेंगोंग लेक के ऊपर है और जिसको पेंगोंग रेंज कहते हैं. ऑन विच देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, वहाँ पर इस माउंटेन रेंज में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी है. दीज स्ट्रीम्स हैव फॉर्मड मार्शेस एंड वेटलैंड्स अराउंड द लेक. और जो ये स्ट्रीम्स वहाँ पेंगोंग लेक में जाती है इन स्ट्रीम्स की वजह से इस पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द दलदल ज़मीन, वहाँ पर इस दलदल ज़मीन पाई जाती है. इस लेक के इर्द गिर्द दलदल ज़मीन पाई जाती है. हूर, पापा वाई डज द लेक्स वाटर गो. हूर अपने वालिद से फिर एक बार क्वेश्चन करती है. नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर भी है इस सेंटेंस के आखिर में, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. वहाँ जहाँ पर हूर अपने पापा को कहती है वाई डज द लेक्स वाटर गो, कि इस पेंगोंग लेक का जो वाटर है वो कहाँ जाता है. और हूर्स फादर इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, पेंगोंग इज़ एक्चुअली ए बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज. पेंगोंग जो है ये एक किस्म का गढ़ा है जहाँ पर काफ़ी पानी जम जाता है. इन द पास्ट इट हैड एन आउटलेट इनटू द ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. पास्ट में इस पेंगोंग लेक का जो पानी है वो इंडस रिवर में चला जाता था. बट दैट वाज क्लोज्ड बाय नेचुरल डैमिंग. बट नेचुरल डैमिंग ज़मीन धंस जाने से वहाँ पर एक डैम की शक्ल इख्तियार कर गई है. वहाँ पर ज़मीन का जो हिस्सा धंस गया है उसने इस पेंगोंग लेक को एक
پینگانگ لیک کے ارد گرد ایک ڈیم کی شکل اختیار کی ہے. ریسنٹلی دا لیک ہیز آلسو شرنک. تو جو ریسنٹلی اس لیک کا ایریا شرنک ہو گیا ہے, سکڑ کے سکڑ گیا ہے, تھوڑا شرنک ہو گیا ہے. فاطمہ ایک کو اس کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بول رہی ہے, آر دیئر اینی پیپل لیونگ اراؤنڈ پینگانگ لیک. پینگانگ یعنی کہ پھر ایک اور بار یہاں پر ایک کوشچن امپوز ہوتا ہے, جو فاطمہ کی طرف سے یہ کوشچن ہے, آر دیئر اینی پیپل لیونگ اراؤنڈ پینگانگ. پینگانگ لیک کے ارد گرد کوئی پاپولیشن ہے لوگوں کی. یہ بھی ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے, لیکن یہ آر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک یس نو کوشچن ہے, یعنی کہ جس میں آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے کلاس میں, جو کوشچن WH سے سٹارٹ ہوتا ہے, وچ وائر ہوم ہو وغیرہ. یہ کوشچن ان کوشچن کو ہم WH کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. اور جو کوشچن آگزیلری وربز سے سٹارٹ ہوتے ہیں, یعنی آر, از, ایم وغیرہ, ان کو ہم یس نو کوشچنز بھی بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے فاطمہ کی طرف, آر دیئر اینی پیپل لیونگ اراؤنڈ پینگانگ. کیا پینگانگ کے ارد گرد کوئی پاپولیشن رہتی ہے؟ ہورز فادر, آئی ٹولڈ یو پیپل آر allowed to go only 7 kilometer along the shore of the lake. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صرف 7 کلومیٹر اس لیک کے ارد گرد چل سکتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ از اے ولیج. وہاں ایٹ دا اینڈ آف 7 کلومیٹر وہاں پر ایک ولیج بھی ہے, ایک گاؤں بھی ہے جس کا نام سپینگ مک ہے. دیر آر فیو مور ولیج. وہاں پر اور بھی کچھ ولیجز ہے وتھ لٹل پاپولیشن, تھوڑی بہت پاپولیشن ان ولیجز کی ہے پینگانگ کے ارد گرد. فرام سمپینگ مک دا چینگ چیمو ماؤنٹین. سمپانگ مک جو ولیج ہے وہاں پر ایک ماؤنٹین ہے جس کا نام ہے چینگ چیمو. وہاں پر اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پینگانگ لیک کے ارد گرد. اینڈ ریفلیکشن آف دس ماؤنٹین ان دا لیکس واٹرز. جو یہ چینگ چیمو ماؤنٹین رینج اس پینگانگ لیک کے اوپر ہے, اس کی ریفلیکشن یعنی کہ اس کا سایہ بھی لیک واٹرز یعنی لیکس واٹر سے دکھائی دیتا ہے, اس جھیل کے پانی میں دکھائی دیتا ہے. فاطمہ, ہاؤ ڈو دیز پیپل لیو دیئر ان ونٹر یعنی کہ سردیوں میں یہ لوگ کیسے وہاں پر رہتے ہیں؟ ہورز فادر اس کوشچن کا آنسر دیتے ہوئے, دے لیو دیئر اونلی ان سمر. یہ صرف گرمیوں میں وہاں پر رہتے ہیں. ان ونٹر دے لیو ود دیئر فوکس آف شیپ. یہ سردیوں میں وہاں اس جگہ کو چھوڑتے ہیں اور اپنے جو فوکس ہے, اپنے جو شیپ وغیرہ یا پشمینہ گوٹس ہے, ان کو لے کر وہ کسی دوسری جگہ پر مائیگریٹ کرتے ہیں, کہیں پاسچرز میں اپنا بسیرا کرتے ہیں. دے لیو ان ٹینٹس. وہ وہاں پر ان پاسچرز میں ٹینٹس میں رہتے ہیں, جن کو وہ اپنی زبان میں ریبو بولتے ہیں. ندیم, اس کے بعد ایک اور کوشچن امپوز کرتے, کوشچن ایک یہ امپوز کرتا ہے کس کو؟ ہورز فادر کو. دیٹ مینز دے آر نومیڈز. ندیم بولتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نومیڈز ہے, یعنی کہ وہ بکروال طبقے سے ہے. ہورز فادر, یس اینڈ دے آر کالڈ چینگپا. ہاں وہ نومیڈز ہے اور ان کو بولتے ہیں چینگپا. فاطمہ اس کے بعد کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کوشچن کرتی ہے اپنے فادر سے, واٹ ڈو دیز پیپل ایٹ ان. اس ہورز کے فادر کو کوشچن کرتے ہیں, واٹ ڈو دیز پیپل ایٹ ان سمر. وہ گرمیوں میں کیا کھاتے ہیں؟ ہورز فادر, دے کلٹیویٹ بارلے اینڈ پیز اونلی سفیشینٹ فار دیم سیلوز. وہ وہاں پر بارلے اور پیز کھاتے ہیں, یعنی وہ جو اور یہ پیز مٹر کا غذا وہاں پر استعمال کرتے ہیں, وہ یہی غذا کھاتے ہیں اور ان کی کلٹیویشن ہی کرتے ہیں, اور یہی ان کے لیے کافی ہے وہاں پر زندہ رہنے کے لیے. فاطمہ, ڈو دیز پیپل کاز پولوشن ٹو دیئر لیک. کیا یہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں یہ وہاں پر پولوشن بھی
وہاں پر کاز کرتے ہیں یہ پولوشن، وہ اس لیک کو پولوٹ مت کرتے ہیں یا اس لیک کو پولوٹ بھی کرتے ہیں. ہورز فادر نو، یعنی کہ یہ ایک یس نو کوشچن ہے. ڈو دیز پیپل، یہ آگزلیری ورب سے استعمال ہوا ہے، یہ اسٹارٹ ہوا ہے ڈو، یعنی کہ یہ ایک آگزلیری ورب ہے. سو ڈو دیز پیپل کاز پولوشن ٹو دیئر لیک، کیا یہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں یہ اس لیک کو پولوٹ کرتے ہیں، یہ اس لیک کو گندا کرتے ہیں؟ نو، پینگونگ لیک از ویری کلین لیک. پینگونگ لیک ایک صاف ستھرا لیک ہے. اٹ از بینگ آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ویٹ لینڈ آف انٹرنیشنل امپورٹینس. یہ بین الاقوامی ایک اہمیت رکھنے والا لیک ہے. انڈر دا رمسر کنونشن، رمسر کنونشن، اس کنونشن کے تحت اس کو ایک انٹرنیشنل امپورٹنس والا لیک قرار دیا گیا ہے. تو ہور، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہور اس کوشچن کو آگے بڑھاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس رمسر کنونشن کے تحت جو اس لیک کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہورس فادر ایک اس کوشچن کا آنسر دیتے ہوئے، اٹ مینس دیٹ پینگونگ ول بی لکڈ بائی این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اس کا مطلب ہے کہ پینگونگ لیک جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انڈر لک آفٹر کیا جائے گا. دے ول میک شیور اٹ از ناٹ پولوٹیڈ. یہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہی اس کا خیال رکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ لیک گندا نہ ہو جائے. اینڈ ول آلسو کنزرو اٹ، اور وہی اس کی دیکھ ریکھ کرے. چلڈرن، اٹ از ٹائم فار یور اسٹڈیز ناؤ. اور ہورس فادر اپنے بچوں کو، ان بچوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کی پڑھائی کا وقت ہے. تو ندیم، وین ول یو ٹیل ایس اباؤٹ دا جرنی ٹو پینگونگ؟ تو ندیم ہورس کے فادر کو ایک اور کوشچن کرتے ہیں کہ تو آپ بتائیے کہ آپ ہمیں اب کب اپنے سفر کے بارے میں بتائیں گے، جب آپ پینگونگ لیک کو گئے تھے، پینگونگ لیک کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس سفر کے بارے میں آپ کب ہمیں بتائیں گے؟ ہورز فادر، دا نیکسٹ ٹائم وی میٹ فار شیور. نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں دوبارہ سے بولوں گا، اس وقت آپ کی پڑھائی کا ٹائم ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دس لیسن. وی آر شارٹ آف ٹائم، سو you are advised to look into the difficult words of this lesson and try to understand the meaning of these words. So till next class, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.